فرض ہے. رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ، چاہے وہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا، پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ تندرست توانا مقیم پر فرض ہے. اگر کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ اس کو اگر روزہ رکھنے سے بیماری میں اور اضافہ ہو سکتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. دودھ پلانے والی عورت ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ یہ خیال کرے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرے بچے کو دودھ نہیں ملے گا پینے کے لیے، تو وہ اجازت ہے اس کو کہ روزہ نہ رکھے بچے کو دودھ پلانے کے خاطر. یا ایسا شخص جو بیمار ہے یا مسافر ہے تو اس کو چھوٹ ہے، مطلب جب سفر ختم ہو جائے گا، بیماری ختم ہو جائے گی تو جتنے روزے چھوٹے اس کے، ان روزوں کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی. معاف نہیں ہوئے روزے، روزہ تو رکھنا ہے لیکن بعد میں جب اچھا ہو جائے تب روزہ رکھ لے. سفر ختم ہو جائے تو روزہ رکھ لے. جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہو جائے تو جو روزے چھوٹے اس میں وہ روزوں کی قضا کر لے. یہ ہے شریعت کا قانون. روزہ معاف نہیں ہے، معاف اس کو ہے جو بالکل بوڑھا ضعیف اب بستر مرگ پر پڑا ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے گی اس کی. ایسا بیمار آدمی ہے جس کے اچھا ہونے کی امید بھی نہیں ہے، بیمار ہو گیا ہے، اب تب پہ معاملہ ہے، تو ایسے بیمار کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے بلکہ اپنی طرف سے ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلائے. یہ روزے کا کفارہ ہے، یہ روزے کا بدلہ ہے، فدیہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا ہے وہیں پر انسانوں کو سہولتیں بھی عطا فرمائی ہیں. اب اگر آدمی سب سہولتیں رکھنے کے باوجود بھی وہ روزہ نہ رکھے تو بہت بڑا گناہگار ہے. چنانچہ سرکار مدینہ علیہ السلام ایک دن ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے. پہلی سیڑھی پر حضور نے قدم رکھا تو فرمایا آمین. حالانکہ وہاں کوئی دعا نہیں ہو رہی تھی ظاہراً، حضور نے آمین فرمایا، صحابہ نے سنا. دوسری سیڑھی پر ممبر کی قدم رکھا حضور نے تو فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. 3 مرتبہ حضور نے آمین فرمایا. اب صحابہ کو فکر لگ گئی یہاں پر تو کوئی دعا ہوئی نہیں، پھر حضور نے آمین کیوں فرمایا؟ اب نماز کا انتظار کرتے رہے کیونکہ خطبہ جمعہ کا تھا، اس دوران بات چیت نہیں کر سکتے، خاموش رہنا ہے. نماز جمعہ ادا ہونے کے بعد، سنتیں پڑھنے کے بعد، کسی صحابی میں سے صحابہ میں سے کسی صحابی نے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آج آپ ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، 3 مرتبہ آپ نے آمین 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 فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا اس وقت جبریل امین آئے. کون آئے؟ جبریل آئے، اور انہوں نے یہ بددعا کی. بددعا کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے بددعا کی جس کو رمضان کا مہینہ ملے پھر وہ روزہ نہ رکھے تو اللہ پاک اس کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دے. جبریل علیہ السلام نے بددعا کی تو میں نے ان کی بددعا پر آمین کہا. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی کتنی سخت وعید ہے. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں سنے گا آدمی. خوشبو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابھی جنت کا راستہ 500 سال کی دوری پر ہے. 500 سال کی دوری پر جنت ہے، اتنے لمبے راستے پر ہے. تو 500 سال کے راستے سے پہلے سے ہی جنتیوں کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. جنت کی خوشبو آئے گی، اور ایسی خوشبو جو دنیا میں کسی عطر میں نہیں سونگی ہوگی آپ نے، ایسی خوشبو آئے گی. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین نے بددعا کی ہے کہ یا اللہ اس شخص کو جنت اور جنت کی خوشبو سے محروم کر دے جس کو رمضان کا مہینہ ملے پھر وہ روزہ نہ رکھے.